अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर तरीन सहाफ़ी इकराम होती साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पाकिस्तान की इकॉनमी, सियासत से मुताल्लिक़ बहुत कुछ सीखते रहते हैं। अभी मैंने इनसे थोड़ा सा टाइम लिया है और उनसे आज हम पूछना चाहते हैं सर कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सर, काफ़ी दिनों से बल्कि महीनों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि IMF के साथ मुआहदा हो जाए, तो इसकी क्या वजह है कि मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, आईएमएफ ने जितना भी अभी तक प्रोसीजर किया है पाकिस्तान के साथ, उससे एक चीज़ साफ वाज़ेह हो गई है। और ये बात अक्सर टेलीविज़न पर या प्रिंट में नहीं आ रही। वो ये है कि दो किस्म की मैपिंग चाहिए। अगर आप इतने मजबूर हो चुके हैं कि आपको आईएमएफ के पैसे चाहिए या आईएमएफ की आशीर्वाद चाहिए जिससे आपको पैसे मिल सकें और आप डिफ़ॉल्ट ना करें, तो उसके लिए दो किस्म की मैपिंग लाजमी होती है। एक है इंटरनल मैपिंग, एक है एक्सटर्नल मैपिंग। इंटरनल मैपिंग में ये है कि आपका जितना भी जो इकोनॉमी है उसके मेजर सेक्टर्स जो हैं वो कितने मजबूत हैं। मसलन आपकी एक्सपोर्ट कितनी है, दूसरा ये कि आपकी एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, तीसरा आपके पास करेंसी कितनी है, बैरूनी करेंसी। आप बैरूनी करेंसी एक्सपोर्ट से कितना कमा रहे हैं और तफसीलात से कितना कमा रहे हैं, जो बाहर आपके मजदूर वगैरह हैं। तीसरा, आप जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनसे और दोस्त ममालिक से कितनी करेंसी ले सकते हैं जब आप मुसीबत में हों, आप पे कर्जा कितना चढ़ा हुआ है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैपिंग से सामने आती हैं बातें। अब आईएमएफ ने इस दफ़ा जो पाकिस्तान के साथ डील की है या करने की कोशिश हो रही है उसके साथ, उस डील में ये बात सामने आई है कि हम बहुत सारा डेटा अपने पास भी नहीं है हमारे, कि हमारे आइंदा बजट तक हमारे पास कितने डॉलर होंगे, आइंदा बजट तक हमें खसारे कम करने के लिए हमारे पास कितने पैसे होंगे एक्स्ट्रा, और नंबर 3 हमारे मासूलात कितने बढ़ सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ सकती है, हम इंपोर्ट कितना करेंगे, उसके लिए डॉलर कितने चाहिए। ये मैपिंग भी नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल क्योस में हैं। इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्योस कहते हैं। हमारी सियासत भी क्योस में है, यानी कि इंतशार में है, हमारी इकोनॉमी भी इंतशार में है। अच्छा, अब ये सारा इंतशार जहाँ से शुरू हुआ वो एक ही पॉइंट है, और वो है मिस मैनेजमेंट। मिस मैनेजमेंट को कुछ लोग करप्शन भी कहते हैं, कुछ लोग मिस मैनेजमेंट को ये भी कहते हैं कि आपके जो इकोनॉमी के बेसिक पिलर हैं वो कमज़ोर हैं और उनको आपने ठीक नहीं किया। अब पाकिस्तान में कभी भी इकोनॉमिक एजेंडा नहीं बना। सही बात। एक बात पिछले दिनों की जा रही थी कि एक नया इकोनॉमिक चार्टर बनाते हैं, तो दोनों जो साइड्स हैं 13 पार्टियां और इमरान खान, उनमें आपस में इत्तेफाक ही नहीं हुआ, बल्कि वहाँ गाली गलौज शुरू हो गई। जब सूरत हाल इतनी हो कि इंतशार इतना हो कि आप इकोनॉमिक चार्टर की बात करें, ऊपर से गाली गलौज शुरू हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि आप ये तो छोड़िए कि वो आईएमएफ है, आप तो किसी छोटे से बैंक का, जो कमर्शियल बैंक है बाहर की दुनिया का, उसका सामना नहीं कर सकते ऐसी सूरत हाल। लेकिन सर ये सारी जो चीज़ें हैं ये 75 साल से ऐसे ही चलती आ रही हैं। ये बैनुल अक़वामी इदारों को भी पता है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ना हमारी कोई मैनेजमेंट है, तो आईएमएफ को ये अब पता चला है कि हम बिल्कुल खाली हैं। नहीं, देखिए, आईएमएफ को समझें दो तरीक़ों से। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक मैपिंग होती है इकोनॉमी की, इंटरनल एक एक्सटर्नल, आईएमएफ को भी दो तरीके से समझें। एक आईएमएफ है लेंडर, जो कर्जा देता है। दूसरा आईएमएफ है पॉलिसी मेकर, कि वो पॉलिसी बनाता है जिसको कर्जा देता है। अब पॉलिसी वो कुछ लोगों की पॉलिसी बहुत ज़्यादा बनाता है, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे लोग बहुत मजबूर। कुछ की पॉलिसी में ज़्यादा टिंकर नहीं कर सकता, लेकिन वो मतलब यूनान को उसने कर्जा दिया $52 अरब, तो उनको ज़्यादा नहीं अंदर टिंकर कर सकता, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें आईएमएफ हथिया लेता है उनसे। मसलन वो आपने एक्सपोर्ट करने की काबिलियत कितनी हासिल करनी है, आपने इंपोर्ट कितनी करनी है, आपने मासूलात कितने करने हैं, ये जो है ये बुनियादी चीज़ें हैं। इस पे सारी इकोनॉमी खड़ी होती है। मतलब आप कह रहे हैं आईएमएफ पाकिस्तान के साथ सियासत कर रहा है? नहीं, इसे सियासत नहीं कहते, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अच्छा। ये सियासत फिर इसकी इस जोर बाजू पे, आईएमएफ के जोर बाजू पे फिर सियासत कोई और करता है, और उसका आपको पता है, उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका बयान भी एक कल परसों आ गया था। आप देख रहे हैं कि आईएमएफ जो हरकतें कर रहा है उसकी बुनियाद पे एक नई सियासत हो रही है, बल्कि पुरानी सियासत है लेकिन नई बात। आईएमएफ किसी के बिहाफ पर सियासत कर रहा है? आईएमएफ नहीं सियासत कर रहा। आईएमएफ एक अदारा है जो दो किस्म के काम करता है, पैसे देता है, कंसल्टेंसी करता है। कंसल्टेंसी इस पे करता है कि इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है इस मुल्क की, उस पे फिर वो एक बेंचमार्क बनाता है
کہ یہ اس ملک کے ساتھ اسٹریٹجی ہونا چاہیے، اس کو اتنے پیسے ملنے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ملنے چاہیے، اس کو یہ اصلاحات کرنی چاہیے. یہ ہوگی اس کی کنسلٹنسی سائڈ. دوسری سائڈ یہ ہے کہ وہ پیسے دیتا ہے. تیسری سائڈ بھی ایک ہے کہ جب وہ پیسے دیتا ہے تو دوسرے ممالک بھی اور بینک بھی پیسے دیتے ہیں. یہ جو اس کا زور بازو ہے اس کو استعمال کر کے پھر عالمی قوتیں کھیلتی ہیں. IMF میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ امریکہ کا تصور کیا جاتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. تو آپ یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس سے کہیں سے گرین سگنل ملے گا تو ہمارا معاہدہ ہوگا؟ جی بالکل. یہ آپ یہ کہہ لیں کہ IMF کا کام تقریباً 10% ہے. اس میں 90% یہ کام ہے کہ آپ نے اس ریجن میں رہتے ہوئے اپنی پولیٹیکل پالیسی کس طرح بنانی ہے، پولیٹیکل اکنامک پالیسی کس طرح بنانی ہے، اکنامک پالیسی کس طرح بنانی ہے، اور مستقبل میں جو بلاکنگ ہو رہی ہے، دنیا کی بلاکس بن رہے ہیں، اس میں آپ نے کس طرف جانا ہے. اب اگر آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ یا آپ کنفیوز ہیں یا آپ ان کے کہنے پہ نہیں چل رہے، تو وہ آپ کا بازو مروڑیں گے IMF کے ذریعے. یہ صورتحال جاری ہے. مطلب ابھی حال ہی اسی ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ ایک بہت بڑا معاہدہ کرا دیا ہے. اب چین اس خطے کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، ایون کہ انڈیا کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس بلاک میں ہے. بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا بلاک چینج کیا ہے اور امریکہ کے ساتھ ابھی کھڑا ہے. تو یہی بات ہے سر؟ دیکھیں، پاکستان 1947 سے لے کر آج تک ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اس ریاست کو بنایا ہے اس طرح جیسی کہ یہ ہے، جس نے اس کی سیاست کو اس طرح بنایا ہے جیسی کہ یہ ہے، جس نے اس کی اکانومی کو اتنی بڑھنے کی ہمت دی ہے جتنی کہ یہ ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں، سیاست، معیشت اور ریاست کا ڈھانچہ، یہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ کسی اور ملک کے کام کا نہیں ہے. یہ اس کے کام کا ہے جو اس خطے میں کچھ بھی کرا سکے پاکستان سے. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا. اب جو یہ تعلق ختم ہونا، یہ بہت بڑی قیمت ہے اس کی. اس کی قیمت پاکستان نہیں دے سکتا. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان اگر آپ دو حصے کر لیں، مثلا ایک عوام ہے اور ایک ایلیٹ ہے. ایلیٹ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی پاکستان کی کہ وہ بغاوت کر دے. بغاوت نہیں کر سکتی. ایلیٹ کبھی بغاوت نہیں کرتی. ایلیٹ کبھی سسٹم چینج نہیں کرتی. جو سسٹم ہے اس کو چینج باہر سے کیا جاتا ہے. باہر سے مراد یا اپنے عوام باہر سے کرتے ہیں یا بیرونی ملک کی طاقتیں کرتی ہیں. تو وہ یہاں پہ ایک خواب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم چینج ہوگا. وہ چینج نہیں ہوگا. ہاں، البتہ اگر آپ نے معاشی حالت درست کرنی ہے تو جس تنخواہ پہ ہو رہا ہے کام اس پہ گزارا کرنا پڑے گا. مطلب جیسے ہیں اسی طرح ہی رہیں، بلکہ اس سے برا ہو سکتا ہے. اس سے برا ہو سکتا ہے. اچھا، برا کیوں ہوگا؟ برا یہ ہوگا کہ کوئی بھی ملک جب وہ سلائیڈ کرتا ہے، تو اب سری لنکا کی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سلائیڈ کیا. اس کے پاس کرنسی نہیں ہوتی، بیرونی کرنسی. اس دنیا میں آپ ایکسٹرنل ٹریڈ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے. آپ نے اگر آئلز بھی امپورٹ کرنے ہیں، کھانے والے بھی اور پیٹرولیم بھی، تو آپ کو بہت پیسہ چاہیے. پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے جس چیز کی، وہ ہے پیٹرولیم. کروڈ بھی ہے اس میں اور ریفائنڈ بھی ہے. اس کے علاوہ کھانے خوردنی تیل کی ہے. اب یہ جو بڑے پیسے ہیں، یہ آپ کے پاس اگر کرنسی نہیں ہے تو آپ ڈوب جائیں گے. اس کے لیے چاہیے آپ کو ایکسپورٹیبل سرپلس، کہ آپ نے اتنا ایکسپورٹ کا مال بنایا ہو اور اس قیمت پہ بنایا ہو، اس کوالٹی کا بنایا ہو کہ وہ باہر جائے، آپ کو پیسے آئیں. دوسرا، آپ کی ترسیلات بڑھیں. وہ آ رہی ہیں آپ کی ہنڈی کے ذریعے، وہ ہنڈی ختم ہو. یہ سارے سسٹم اگر آپ نے بروقت ٹھیک کیے ہوتے تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. ایک سر مختصر سا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو چین کے ذمہ قرضہ ہے، وہ چین کا جو ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کو آپ ری شیڈول کریں. لیکن چین نے جو ابھی G20 کی کانفرنس ہوئی ہے بھارت میں، وہاں پر یہ کہا ہے کہ امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو امریکہ اور چین کی لڑائی تو چل رہی ہے، لیکن ہمیں ابھی جو قرضہ ہے اس کا کیا حل ہے سر؟ اس قرضے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ یہ رول اوور ہوتا رہے. اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اتنی ایکسپورٹ نہیں کرنی، آپ کی ترسیلات کبھی بھی اتنی نہیں ہونی کہ یہ آپ واپس کر سکیں. قرضہ واپس کرنے کے لیے شیڈول کے مطابق آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے.
اور قرضہ لینے سے آپ کا بوجھ بڑھتا ہے اور آپ کی دوسری طرف ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں بڑھ رہا، نہ باہر سے لوگ پیسہ زیادہ بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اس بھنور میں پھنسا رہے گا کافی عرصہ مزید۔ اچھا، اس کے برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ جو پاکستان میں خواب دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان کا کوئی اوور نائٹ چینج ہونے والا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ نہ معیشت میں، نہ سیاست میں، نہ ریاست میں، تینوں جگہ کوئی بڑا چینج نہیں ہوگا۔ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ڈالرز کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، جو بھی ہیں، عقل سے اپنے محصولات کو استعمال کریں، تعلقات میں ساری دنیا سے امن رکھیں، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ایسے پاکستانی بھیجیں جن کی ٹریننگ زیادہ ہو، وہ زیادہ ڈالر کمائیں۔ تو وہ جو لیکن ابھی یہاں پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں کہ یہاں شہباز شریف اور عمران خان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ شہباز شریف نے جو حکومت لی ہے اس نے کیا کیا ہے پچھلے 8-10 مہینے میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں جو لوگ ہیں، بڑے لوگ، وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو کون کرے گا؟ کرنا تو انہی لوگوں نے۔ ایک ہی قوت نے کرنا ہے، اور وہ ہے فوج۔ فوج یہ کام کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن فوج پہ بھی دباؤ ہے۔ پاکستان میں یہ مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے، اور فوج سے مراد ساری فوج نہیں ہے، اس کے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان پہ بھی دباؤ ہے۔ اگر ایک بندہ یہاں بیٹھ کر پاکستان میں پاکستان کا بندہ ہوتے ہوئے وزیر اعظم بنتا ہے فوج ہی کے لوگوں کی بنیاد پر، اور پھر فوج ہی کو وہ گالی دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی میکنگ فار اپلفٹ اور پروگریس کے لیے وہ بڑا مشکل کام۔ بہت شکریہ ہوتی صاحب، آج بھی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، اور اگلے چند مہینوں سالوں تک کچھ بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ بہت شکریہ سر۔